بات کریں مسئلوں کے حل کے لیے. ہماری زندگی میں بہت سارے مسئلے ہیں، اور جب وہ اور ہم ان مسئلوں کا حل ہمارے حساب سے ہم نے ایک طرح کا ہم نے طے کیا ہوتا ہے کہ یار اس مسئلے کا یہ حل ہے، یا مجھے یہ نعمت چاہیے. اور یہ کس بیسس پہ ہوتا ہے؟ یہ ہمارے علم کی بیسس پہ ہوتا ہے اور ہماری وزڈم کی بیسس پہ ہوتا ہے. جتنی ہم نے دنیا دیکھی ہوتی ہے، جتنی ہماری عمر و تجربہ ہوتا ہے، صحیح ہے نا، اس بیسس پہ ہم نے یہ فیصلے کر لیے ہوتے ہیں کہ یار یہ جو جتنا ایشوز ہے نا، ان کا حل یہ ہوگا، اور یہ نعمتیں مجھے چاہیے کیونکہ مجھے یہ والا بینیفٹ دیں گی، ان کو پا کے مجھے خوشی ملے گی، ان کو پا کے مجھے سکون ملے گا، ان کو پا کر میں اس خاص کلب کے اندر آ جاؤں گی یا آ جاؤں گا اور میرا اسٹیٹس ہی ہو جائے گا. رائٹ، جو بھی ہم نے کچھ بنائی بھی ہوتی ہیں انسان نے اپنی. لیکن آپ ایک بات اگر ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچیں، میرا علم آپ کا علم، میری حکمت آپ کی حکمت، میرا ایکسپیرینس آپ کا ایکسپیرینس، اس کی کیا حیثیت ہے اگر اس کو کمپیئر کریں ہم اللہ تعالیٰ کے علم سے، اللہ تعالیٰ کی حکمت سے، اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی سے؟ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور ہم سب سے زیادہ حکیم ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے اور ہم سب سے زیادہ علیم ہیں. یہ پورا کا پورا جو دنیا کا ایکسپیرینس ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں. رائٹ، اور اللہ تعالیٰ آن ٹاپ آف دیٹ کہہ رہے ہیں کہ میں الرحمن ہوں، میں تمہاری فیور میں ہوں، میں تمہارے اگینسٹ نہیں ہوں، میں تمہارے لیے فیصلے کر رہا ہوں. تو آپ سوچیں کہ مطلب میں ایک دعا کرتا ہوں، اور کیونکہ میری جو دعا ہے وہ میرے مسئلے کا ایک سولوشن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ دعا اس طرح سے قبول نہیں کرتے. اس کو ڈفرینٹ ڈائمینشن کے تھرو اس معاملے کے اندر پیش رفت ہو جاتی ہے، پروگریس ہو جاتی ہے. تو مجھے کس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے؟ میرے اپنے سولوشن پہ، میرے اپنے دماغ کی سولوشن کے بیس پہ، یا جو یونیورس کا بادشاہ ہے جو کہ الحکیم ہے، جو کہ العلیم ہے، اور وہ اس مسئلے کو اس طرح پروگریس کر رہا ہے؟ تو مجھے اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. رائٹ، بلکہ میں تو اپنی دعائیں اس کو ری ورڈ کر دوں گا، ری فریز کر دوں گا کہ یا اللہ مجھے لگتا ہے ان مسئلوں کا یہ سولوشن ہے، لیکن آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ حکیم ہیں، آپ کے پاس علم الغیب ہے، آپ بتائیے کہ اس کو کس طریقے سے بہتر ہو جائے کہ میں اس تکلیف میں سے نکل آؤں، یا مجھے وہ نعمت مل جائے، یا مجھے وہ سکون مل جائے. صحیح ہے. آپ سوچیں اگر انسان کے فیصلے اتنے اچھے ہوتے ہیں، انسان کے سولوشن اتنے اچھے ہوتے ہیں، انسان کا ججمنٹ اتنا اچھا ہوتا، تو اتنی ساری جو لو میرجز ہوتی ہیں ان میں ڈیورس نہیں ہوتی. صحیح، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ نا آگے جا کے کیا ہوگا. آج ہمیں اتنے ہمارے سر پہ اتنے جذبات سوار ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، اگر یہ انسان نہیں ملا نا تو نہیں، میں تو شادی کروں گی نہیں یا کروں گا ہی نہیں، یا اب وہ نہیں ملا تو اب نہیں. تو جب ایسی چیزیں ہو جائیں نا تو آپ آئی ایم شیور آپ کی لائف میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس یہ اسٹوریز ہوں گی سنانے کے لیے. کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے تہجد پڑھ کے ایک انسان کے ساتھ شادی کی، ہم نے تہجد میں اس انسان کو مانگا، but that was the worst decision of their life. That turned out to be the worst decision of their life. اور کبھی کبھی ان کے منہ سے بات نکلتی کہ ہم نے اللہ سے ضد کی تھی کہ اللہ مجھے نہیں پتا، بس یہی دے دیں، اچھا یا برا بس یہی دے دیں، بس یہی انسان دے دیں مجھے. اور پھر اس انسان کی طرف سے جس قسم کی اذیت ملی شادی کے بعد، تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار، یو ہیو ٹو ری ورڈ یور دعاز. آپ کو نہیں پتا، آپ کا بیسٹ ججمنٹ ہو سکتا ہے، آپ کے جذبات ہیں، افیکشن ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن یو نیور نو. تو اس لیے جو بیسٹ دعا ہے وہ یہ کہ آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں کہ یار مجھے اگر میرے لیے بیسٹ ہے نا تو آپ اسے کر دیں، اگر بیسٹ نہیں ہے تو اس سے زیادہ خیر کا معاملہ کر دیں. میں اس چیز میں راضی ہوں جس میں آپ راضی ہیں، کیونکہ دیکھیں ایونچولی آپ جہاں بھی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ جو بھی چیز چاہ رہے ہیں، آپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ اینڈ میں کیا آپ کو خوشی مل جائے، آپ کو سکون مل جائے. صحیح ہے نا، آپ کی وہ فینٹیسیز، ڈریمز وہ پورے ہو جائیں. یہ ایسا آپ کو لگتا ہے کہ اس سولوشن کے تھرو وہ سب چیزیں ہو جائیں گی، اس انسان کے تھرو وہ پوری ہو جائیں گی، لیکن نہیں ہو رہی. فیوچر مجھے اور آپ کو نہیں پتا، لیکن ہم بزد نہیں یہی ہوگی کیونکہ ہمارا دل وہاں اٹکا ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اسٹیبلش کر کے یہ سمجھ آتی ہے کہ فیوچر بہت انسرٹن ہے.
اس دنیا میں آپ جس انسان کو بھی آئیڈیلائز کر رہے ہیں نا اس وقت کے، یار اس کی زندگی بڑی زبردست ہے، یار یہ بہت لکی ہے، یہ لڑکی بہت لکی ہے، یہ انسان بہت لکی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے. صحیح ہے. جسٹ مائنڈ اٹ کہ اس انسان کا فیوچر بھی اتنا ہی انسرٹن ہے جتنا میرا اور آپ کا. ہمیں نہیں معلوم کل کیا ہوگا. صحیح ہے. تو تبھی ہمیں ٹرسٹ کرنا ہے اللہ تعالیٰ پہ، ہمیں ٹرسٹ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ، اس کے وزڈم پہ، اس کے علم پہ، اس کی اتھارٹی پہ، اور اس کی بے پناہ محبت ہمارے لیے جو الرحمن اپنے آپ کو کہتے ہیں نا. ہمارا قرآن شروع وہاں سے ہوتا ہے، ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع وہاں سے ہوتی ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ہمارے اگینسٹ نہیں ہے. وہ اس ٹیسٹ میں سے ہمیں گزار رہا ہے، اور اس ٹیسٹ میں چیزیں آئیڈیل نہیں ہوں گی ہمارے لیے، مشکل ہوں گی. تو کیا وہ ایٹیچیوڈ ڈیولپ کرنا ہے ہمیں کہ سب چیزیں اپنی الائن ہو جائیں. ایک بڑی اچھی کہاوت مجھے کسی نے کہی تھی. اس نے کہا تھا کہ جب آپ ینگ ہوتے ہیں نا، سو دا ینگ مین تھنکس پہ انورٹیڈ کاما سے، دا ینگ مین تھنکس دیٹ دا اولڈ مین از اسٹوپڈ. ینگ آدمی ایسا سوچتا ہے کہ جو بوڑھا آدمی جو مجھے مشورے دے رہا ہے نا، یہ جو ایکسپیرینس کی باتیں کر رہا ہے، یہ بیوقوف آدمی ہے. بٹ دا اولڈ مین نوز، بوڑھا آدمی، بڑی عمر کا آدمی، اولڈ مین نوز دیٹ دا ینگ مین از اسٹوپڈ. بوڑھے آدمی کو علم ہے اس چیز کا کہ جو جوان انسان ہے نا یہ بیوقوف ہے. یعنی جوان انسان کو لگتا ہے کہ بوڑھا آدمی بیوقوف ہے، بوڑھے آدمی کو پتا ہے کہ ینگ انسان جو بیوقوف ہے. پلیز صحیح ہے، کیونکہ وہ اس ایکسپیرینس میں سے گزر چکا ہے، اس نے بہت دنیا دیکھ لی ہے. تو یہ تو انسانوں کی بات ہوگی. جب آپ قرآن سے جڑیں گے تو اللہ تعالیٰ الحکیم ہے. صحیح ہے. اب اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، قرآن آپ کے تھاٹ پروسیس کے اندر ہے. آپ کی لیگ ہی الگ ہے یار، آپ کی لیگ ہی الگ ہے. آپ دنیا کو بڑے ڈفرینٹ زاویوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ کا سکون کا لیول ہی بہت الگ ہے. 100 تکلیفوں پریشانیوں کے باوجود آپ کو لگے کہ میرا اللہ سے کنیکشن ہے. صحیح ہے. سوچیے گا ان باتوں پہ. تو آج اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. کل انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ تقدیر پہ تھوڑی سی بات کر لیں، اور پھر جب دعائیں قبول نہیں ہوتی تو پھر ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے، قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، یہ ہمیں چیز کیسے سمجھ آئے گی. صحیح ہے. اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے باذن اللہ. چلیں آج اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. السلام علیکم.